بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آؤ قرآن و نماز سمجھیں آسان طریقے سے۔ اس کے 36ویں سبق کے لیے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس میں ہم مسجد کو آنے جانے کی، داخل ہونے نکلنے کی دعائیں سیکھیں گے، گرامر میں مرفوع، منصوب اور مجرور کے بارے میں سیکھیں گے اور کچھ نکات۔ اس سبق کی ختم پر ہم 237 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن کریم میں تقریباً 52,000 بار آئے ہیں۔ مسجد کی طرف جانے کی دعا، اس دعا کے الفاظ مسلم کی حدیث اور دیگر احادیث سے لیے گئے ہیں۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا۔ دعا آگے اور چلتی ہے، اس کو آگے دیکھیں گے ہم۔ ترجمہ ہے، اے اللہ پیدا کر دے میرے دل میں نور، میری زبان میں نور، اور میرے کانوں میں نور، اور میری آنکھوں میں نور۔ اللہم مطلب اے اللہ، اجعل پیدا کر دے، بنا دے، جعل اجعل، فی قلبی، قلب دل ہے، قلبی میرا دل، فی قلبی میرے دل میں، نورن نور، دل میں نور یعنی ہدایت کا نور عطا کر۔ میرا دل وہی چاہے جو تو چاہتا ہے، اس میں تیری یاد بسی رہے، ظلم اور گناہ جو اندھیرے ہیں یا دھبے ہیں وہ اس دل سے دور رہیں، واللہ اعلم۔ وفی لسانی نورا، اور میری زبان میں نور پیدا کر دے۔ وفی سمعی نورا، اور میری سماعت میں، میرے کانوں میں نور پیدا کر دے۔ وفی بصری نورا، اور میری بصارت میں، میری آنکھوں میں نور پیدا کر دے۔ زبان میں نور تاکہ میں اس کو تلاوت، نماز اور ذکر کے لیے اور تیری طرف دعوت کے لیے استعمال کروں، لوگوں کی مدد اور اصلاح کے لیے استعمال کروں، اس میں برائی کے اندھیرے بالکل نہ آئیں۔ سمعی نورا یعنی میرے کان وہی باتیں سنیں جن باتوں سے تو خوش ہے، ان کانوں میں تجھ کو ناراض کرنے والی باتیں یا تجھ کو ناراض کرنے والی میوزک اور گانے نہ بھرے رہیں۔ تلاوت، ذکر، وعظ و نصیحت میرے کانوں میں پڑتی رہے اور گناہوں کی باتوں سے میرے کان محفوظ رہیں۔ فی بصری نورا، میری آنکھوں میں نور پیدا کر دے تاکہ میں قرآن کی آیتوں اور صفحات کو میرے ذہن میں اتار لوں، تیری کائنات میں پھیلی نشانیوں کو عبرت کی آنکھ سے دیکھوں، جہاں ضرورت مند کو دیکھوں یا دین کی دعوت کا موقع دیکھوں تو اس کا احساس ہو، اور اپنی آنکھوں کو میں غلط کاموں میں بالکل استعمال نہ کروں۔ چلیے پریکٹس کیجئے۔ اللہم اجعل پیدا کر دے فی قلبی نورا، میرے دل میں نور، وفی لسانی نورا، اور میری زبان میں نور، وفی سمعی نورا، اور میرے کانوں میں نور، وفی بصری نورا۔ اور میری آنکھوں میں نور۔ آگے ہے ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا، اور میرے اوپر سے نور، اور میرے نیچے سے نور، اور میرے سیدھے جانب سے نور، اور میرے بائیں جانب سے نور۔ فوق کہتے ہیں اوپر، ومن فوقی اور میرے اوپر سے نورا، ومن تحتی تحت کہتے ہیں نیچے کو، تحت ومن تحتی اور میرے نیچے سے نور، وعن یمینی اور میرے سیدھے جانب سے نور، یمین کہتے ہیں سیدھا جانب، وعن شمالی اور میرے بائیں جانب سے نور، اور میرے بائیں جانب سے نور۔ اوپر نیچے دائیں بائیں، آگے آ رہا ہے آگے پیچھے، ہر طرف سے نور پیدا کر دے تاکہ ہر طرف سے مجھے ہدایت کے اشارے ملیں، ایمان و یقین کو بڑھانے والی نشانیاں ملیں، اور شیاطین مجھ سے دور رہیں، کسی طرف سے بھی مجھ پر حملہ نہ کرنے پائیں۔ اوپر آسمان میں اور نیچے زمین میں مجھے غور کرنے کی عادت ہو، اور میرے آگے ہدایت کے راستے کھلتے چلے جائیں، اور میرے پیچھے اعمال کا نور باقی رہے۔ ترجمہ کیجئے، وَمِن فَوْقِ نورا، اور میرے اوپر سے نور۔ اور یہ جو چیزیں ہیں اس کو آپ اشاروں سے کر سکتے ہیں، تو اوپر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہیے وَمِن فَوْقِ نورا، اور میرے اوپر سے نور، وَمِن تَحْتِ نورا، اور میرے نیچے سے نور، وَعَنْ يَمِينِ نورا، اور میرے سیدھے جانب سے نور، وَعَنْ شِمَالِ نورا، اور میرے بائیں جانب سے نور۔ اس کے آگے آخر میں ہے وَمِن أَمَامِ نورا وَمِن خَلْفِ نورا وَاجْعَلْ فِي نَفْسِي نورا، اور میرے آگے سے نور اور میرے پیچھے سے نور، اور پیدا کر دے میرے نفس میں نور۔ امام کہتے ہیں آگے، امام صاحب امام ہوتے ہیں، امام صاحب امام ہوتے ہیں، امام صاحب سامنے ہوتے ہیں، تو امام کہتے ہیں سامنے کو۔
ومن خلفی نورا، خلف کہتے ہیں پیچھے کو، ومن خلفی اور میرے پیچھے نور، اور میرے پیچھے سے نور، وجعل فی نفسی نورا، اور پیدا کر دے میرے نفس میں نور، اور پیدا کر دے میرے نفس میں نور، میرے نفس میں نور عطا کر، یعنی میرا نفس امارہ نہ رہے، یعنی برے باتوں کی خواہش میں تڑپنے والا نہ ہو، بلکہ نفس اللوامہ یعنی برائی پر ملامت کرنے والا بنے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر نفس مطمئنہ بن جائے، اسلام کے آگے، احکام کے آگے وہ جھکا رہے، اور برائی کے مواقع وہ نظارے اس کو روکنا، اس کو پھسلا نہ سکیں۔ وجعل فی نفسی نورا، پریکٹس کیجئے، ومن امامی نورا، اور میرے آگے سے نور، ومن خلفی نورا، اور میرے پیچھے سے نور، وجعل فی نفسی نورا، اور پیدا کر دے میرے نفس میں نور، اور پیدا کر دے میرے نفس میں نور۔ اس میں اس دعا کو آپ ٹی پی آئی کے تھرو استعمال کر سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے ہلکا اشارہ کیا۔ اس کو ہم اس طرح استعمال کریں گے اشاروں سے تو سارے ڈائریکشنز اور یہ 3-4 اعضاء بھی یاد ہو جائیں گے۔ تو ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں اشاروں کے ساتھ۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا، تو عربی میں دہرائیے، اللہم اجعل فی قلبی نورا، فی قلبی نورا، وفی لسانی نورا، وفی لسانی نورا، وفی سمعی نورا، وفی سمعی نورا، وفی بصری نورا۔ وفی بصری نورا۔ یہ 4 چیزیں دیکھیں، پہلے دل ہے، پھر زبان ہے، پھر کان کی لیول ہے، پھر آنکھ کی ہے، تو نیچے سے اوپر جا رہے ہیں ہم، اچھی طرح یاد رکھ لیجئے، فی قلبی، وفی لسانی، وفی سمعی، وفی بصری۔ اس کے بعد ہم نیچے سے اوپر جا رہے ہیں تو اوپر چلیے، عربی میں بولیے، ومن فوقی نورا، ومن فوقی نورا، ومن تحتی نورا، ومن تحتی نورا، وعن یمینی نورا، وعن یمینی نورا، وعن شمالی نورا، وعن شمال نورا، ومن امامی نورا، ومن امام نورا، ومن خلفی نورا، ومن خلف نورا، وجعل فی نفسی نورا۔ وجعل فی نفسی نورا۔ تو اس میں سارے ڈائریکشنز الحمدللہ آ گئے ہیں۔ اس میں اور ایک خاص بات دلچسپ یہ ہے کہ من جو ہے، من فوق، من تحت، من امام، من خلف لگتا ہے، لیکن جب یمین اور شمال کہیں گے عربی زبان میں تو من یمین من شمال نہیں بولیں گے، عن یمین عن شمال۔ یہ جو ہے عربی کا پریپوزیشن کا استعمال ہے۔ ہو سکتا ہے اردو میں ہم کہیں سے اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے بائیں سے، لیکن عربی میں دائیں کے لیے عن یمینی ہے، بائیں کے لیے عن شمالی ہے۔ اس کو بار بار پریکٹس کیجئے تو انشاءاللہ آپ کو ڈائریکشنز بھی یاد ہو جائیں گے، پریپوزیشنز بھی یاد ہو جائیں گے، اور 4 باتیں بھی، اور سب سے اہم کہ اللہ تعالیٰ سے جو نور کا سوال ہے، ہر طرف سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نور عطا کرے گا، تو سارے جہالت کے اور گناہ کے راستے انشاءاللہ دور اور بند رہیں گے۔ تو یہ ہوئی نکلنے کی، مسجد کے لیے گھر سے نکلنے کی دعا۔ اب ہم لیتے ہیں مسجد میں داخل ہونے کی دعا، یا داخل ہوتے وقت کی دعا۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہ کے نام سے اور درود و سلام ہو اللہ کے رسول پر۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ کھول دے میرے لیے دروازے اپنی رحمت کے۔ کافی آسان الفاظ ہیں، بسم اللہ، اللہ کے نام سے، والصلاۃ اور درود ہو یعنی رحمت ہو، والسلام اور سلام ہو، علی رسول اللہ اللہ کے رسول پر۔ اللہم اے اللہ، افتح کھول، فتح افتح کھول دے، آرڈر نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ کو، بھیک مانگ رہے ہیں ہم، افتح کھول دے، لی میرے لیے۔ باب کی جمع ابواب ہے، باب کی جمع ابواب ہے، یہ جمع مکسر ہے، بابون بابی نہیں ہے، ابواب۔ اس سے پہلے ہم نے سیکھا جمع مکسر کے بارے میں۔ ابواب رحمتی کا، اپنی تیری رحمت کے، تیری اپنی رحمت کے یعنی اپنی رحمت کے، اے اللہ کھول دے میرے لیے دروازے اپنی رحمت کے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ میں ساری تیاری کر کے مسجد میں جاؤں اور دروازے میں بھی داخل ہو جاؤں مگر رحمت کے دروازے بند رہیں۔ رحمت کے دروازے کیا ہیں؟ ذکر، تدبر، تفکر، ہدایت، جو قرآن پڑھی جائے گی، سنی جائے گی، اور ملاقات لوگوں سے اللہ کے سلسلے میں، تذکیر، یاد دہانی وغیرہ، یہ سارے رحمت کے دروازے ہو سکتے ہیں، فرشتوں کی دعائیں آپ کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ اس نیت کے ساتھ انسان داخل ہو کہ جتنا ہو سکے خوب فائدہ اٹھانے کی کوشش کروں گا، ایسا نہیں کہ دنیا ہی کے خیالات سے اندر جائے، دنیا ہی کے حساب کتاب چلتے رہے دماغ میں، اور نماز میں بھی وہی حال رہے، اور مسجد جا کر جب لوٹے تو ویسے ہی خالی ہاتھ لوٹ آئے۔ تو اب پریکٹس کیجئے، بسم اللہ اللہ کے نام سے، والصلاۃ اور درود
वस्सलामु और सलाम हो अला रसूलिल्लाह। अल्लाह के रसूल पर। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाह के नाम से और दुरूद और सलाम हो अल्लाह के रसूल पर। अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक। ए अल्लाह, तर्जुमा कीजिए, अल्लाहुम्मा ऐ अल्लाह इफ्तह ली खोल दे मेरे लिए अबवाब रहमतिक। दरवाजे अपनी रहमत के। माशाअल्लाह। और निकलते वक्त की दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फضलिक। ए अल्लाह, बेशक मैं सवाल करता हूँ तुझसे तेरे फजल का। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन्नी बेशक मैं, इन्नहु बेशक वो, इन्नहुम इन्नका इन्नकुम, इन्नी बेशक मैं, अस्अलु का, सअला उसने पूछा, यसअलु वो पूछता है, यसअलुना तसअलु तसअलुना, अस्अलु मैं पूछता हूँ, मैं सवाल करता हूँ, का तुझसे, यानी मैं भीख मांगता हूँ तुझसे, मिन फضलिक तेरे फजल का। दाखिल होते वक्त हमने कहा था इफ्ताहली अबवाब रहमतिक, और निकलते हुए हम पूछ रहे हैं फजल का। रहमत का लफ्ज रूहानी और उखरवी नेमतों के लिए इस्तेमाल होता है आमतौर पर, जैसे नबूवत, कुर्ब, रजा, जन्नत और उसकी नेमतें, और मस्जिद उसका खास मुकाम है। और फजल का लफ्ज खास तौर पर दुनिया की नेमतों के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे अल्लाह ताला का फैदा कुदियतिस्सलाह फंतशिरू फिल अर्ज़ जुमा के बारे में है, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, तो नमाज होने के बाद अल्लाह का फजल तलाश करो। इसी तरह हज में कहा कि लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तबतगू फज़लन मिन रब्बिकुम, यानी अगर वहां बिजनेस भी करना है, यानी फजल तलाश करना है, तो दुनिया की नेमतों के लिए फजल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। ये भी अल्लाह की नेमत है, वो भी अल्लाह की नेमत है। तो तर्जुमा कीजिए, अल्लाहुम्मा ऐ अल्लाह इन्नी बेशक मैं अस्अलुका सवाल करता हूँ तुझसे मिन फज़लिक। तेरे फजल का। एक और दुआ लेते हैं हम, जो मस्जिद में हम पढ़ सकते हैं, बहुत अहम दुआ है, मस्जिद के बाहर भी पढ़ सकते हैं। यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है जो उन्होंने मछली के पेट में की थी। तो कुरान में इस हवाले से आया है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फनादा फी ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो उसने पुकारा अंधेरों में कि नहीं कोई माबूद सिवाय तेरे, तू पाक है, बेशक मैं जालिमों में से हूं। तो एक एक लफ्ज लेंगे हम। फनादा, फ का मतलब बस, नादा उसने पुकारा, तो उसने पुकारा, यानी मछली के पेट में से। फिर ज़ुल्मात, ज़ुल्मतुन अंधेरे को कहते हैं, ज़ुल्मतुन अंधेरे को कहते हैं, और जमा क्या है, ज़ुल्मात, ज़ुल्मात, ज़ुल्मतुन